جادو کی ابتدا کب ہوئی؟ کیا یہ بنی نوع انسان کے ساتھ شروع ہوئی یا شیاطین بنی نوع انسان سے پہلے آپس میں بھی کیا کرتے تھے؟ کیا شیاطین انسانوں کی طرح جنوں کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں؟ قدیم شہروں عراق، روم اور مصر میں بھی جادو موجود تھا۔ کیسے ایرانی سپہ سالار رستم ستاروں کی حرکت کو فتح و شکست کا باعث سمجھتا تھا؟ دنیا میں جادو سکھانے کا پہلا مدرسہ کب اور کہاں کھولا گیا؟ وہ کون سا شہر ہے جس میں آج تک فصل بہار میں 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو جادوگر ذبح کرتا ہے؟ کیسے مختلف ممالک کے صدور اور وزرائے اعظم نجومیوں کے ہدایات کے مطابق عمل کرتے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں ان تمام سوالوں کے جوابات اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، جادو کی تاریخ اتنی قدیم ہے جتنی خود انسانی تاریخ قدیم ہے۔ یہ بات کتاب ہدایت قرآن مجید فرقان حمید نے بتائی ہے۔ ان کے پاس جو بھی رسول آیا انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو جادوگر ہے یا پھر دیوانہ ہے، نعوذ باللہ۔ معلوم ہوا کہ آغاز دعوت اور رسالت کے وقت ان لوگوں کے ہاں جادو موجود تھا، بلکہ دور جاہلیت کی جن جاہلانہ باتوں، خود ساختہ رسموں، من گھڑت عقیدوں اور خیالات میں انسان جکڑے ہوئے تھے، ان میں سب سے زیادہ متاثر وہ جادو سے تھے۔ جبھی تو اللہ کے ہر رسول کو جادوگر گردانتے تھے۔ چنانچہ قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر اللہ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی اور رسول کو جادوگر یا دیوانہ قرار دیا گیا۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیات 102 میں جس شہر بابل کا ذکر کیا گیا ہے وہ ملک عراق کا ایک تاریخی شہر ہے جس کے آثار آج بھی موجود ہیں۔ قرآن پاک کی مذکورہ بالا آیات بتاتی ہے کہ شہر بابل میں جادو کا دھندا اور کام کیا جاتا تھا۔ علامہ ابن خلدون نے اپنے سفرنامے میں لکھا ہے کہ بابل اور مصر اس وقت ساری دنیا میں جادو کے لیے مشہور اور 2 بڑے مراکز تھے۔ مزید لکھا ہے کہ سریانی اور عبرانی لوگ اس علم میں خصوصی مہارت رکھتے تھے۔ امام ابو بکر حساس الحنفی جو احناف کے معتقدین علماء میں سے ہیں اور جن کا انتقال 379 ہجری میں ہوا، اپنے مشہور کتاب احکام القرآن میں لکھتے ہیں کہ اہل بابل 7 ستاروں کی پوجا کرتے تھے اور ان کے عبادت خانے بنا رکھے تھے۔ آج بھی علم نجوم اور پامسٹری کا سارا کاروبار 7 سیاروں زحل، مشتری، زہرہ، مریخ، عطارد، یورینس اور شمس کے بل بوتے پر ہو رہا ہے۔ یہ جادو صرف بابل اور مصر ہی میں مشہور نہ تھا بلکہ عراق کے مختلف علاقوں اور ہندوستان، مراکش، شام اور روم میں بڑے بڑے جادوگر موجود تھے۔ امام ابن کثیر اپنی کتاب البدایہ و نہایہ میں دمشق کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے دمشق شہر آباد کیا وہ ستاروں اور سیاروں کے پجاری تھے۔ دمشق کے 7 پرانے دروازوں پر ان لوگوں نے ستاروں کے ہیکل اور شکلیں بنا رکھی تھی اور دمشق والوں کا معمول تھا کہ وہ 7 ہیکل والوں کے نام سے سال میں خصوصی تہوار، میلے ٹیلے منایا کرتے تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ہمیں بتاتا ہے کہ غالباً قوم ابراہیم علیہ السلام بھی ستاروں کے پجاری اور ان کے اثرات کے قائل تھی، بلکہ ان کے نام پر میلوں ٹیلوں کا اہتمام بھی کرتی تھیں۔ چنانچہ قوم نے اسی قسم کے ایک تہوار میں شرکت کے لیے جب ابراہیم علیہ السلام کو دعوت دی تو آپ علیہ السلام نے ان کے خلاف ان کے حربے کو استعمال کیا اور ستاروں پر نظر ڈالتے ہوئے کنایتاً کہا کہ میری طبیعت خراب ہے، اور جب لوگ میلے میں چلے گئے تو بتخانے میں ان کے بتوں پر پل۔ ارشاد قرآنی ہے۔ ترجمہ: پھر اس نے تاروں پر ایک نگاہ ڈالی
اور کہا میری طبیعت خراب ہے۔ چنانچہ وہ لوگ اسے چھوڑ کر چل دیے تو وہ ان کے معبودوں پر پل پڑے۔ بہرحال عراق، روم اور مصر میں قدیم زمانے سے جادو موجود تھا۔ اب فارس اور اس کے گرد و نواح میں بھی بابل شہر سے جادو پہنچا، کیونکہ ایران وغیرہ کا علاقہ بابل کے پڑوس میں تھا۔ اس کا ذکر امام ابو بکر الحساس نے کیا ہے، اور امام ابن کثیر نے لکھا ہے کہ مشہور ایرانی سپہ سالار رستم ستاروں کی حرکت کو فتح و شکست کا باعث سمجھتا تھا۔ یوں علم نجوم اور اس کے اثرات پر یقین رکھتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ قادسیہ کی لڑائی میں جب کلمہ پڑھنے والے موحد مسلمانوں اور غیر اللہ کو پوجنے والے ایرانی مجوسیوں کی لڑائی ہوئی تو انہی ستاروں کی چال کا باعث 4 مہینوں تک وہ مسلمانوں کے سامنے نہ آیا۔ نیز ایرانیوں کے ہاں کسریٰ کے زمانے کا ایک جھنڈا بھی تھا جسے وہ مقدس سمجھتے تھے، اور جس پر سونے سے کچھ ہندسے اور ستاروں کے نام درج تھے۔ ایرانیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ جس لشکر کے پاس یہ جھنڈا ہو اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ لیکن قادسیہ کی لڑائی میں جزیرہ عرب سے اللہ کا نام لے کر اٹھنے والے صحابہ کرام نے نہ صرف رستم اور اس کی فوج کو شکست فاش دی، بلکہ وہ پرچم جسے مقدس سمجھا جاتا تھا مسلمانوں اور ان کے گھوڑوں نے قدموں تلے رون ڈالا۔ اس طرح اس عقیدے کو ختم کر دیا کہ مخلوق کے اسباب سے کچھ ہوتا ہے، بلکہ ثابت کر دیا کہ وہی ہوتا ہے جس کا فیصلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ علامہ ابن خلدون نے اپنے سفرنامے میں ہندوستان اور مراکش میں بھی جادو کے موجود ہونے کا ذکر کیا ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان میں قدیم زمانے سے جادوگر موجود رہے ہیں، اور ہندوؤں کی مشہور کتاب وید کے 4 سفرنامے ہیں، جن میں سے ایک سفرنامہ منتر اور جادو سیکھنے والوں کے لیے مخصوص ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قدیم زمانے سے ایسے جوگیوں، پنڈتوں اور دوسرے لوگوں کی بہتات رہی، اور ان کا معاشرے میں اثر و نفوذ رہا، جو جادو میں مہارت رکھتے تھے۔ بعد ازاں جب ہندوستان میں برہمنوں کی اصلاح کے لیے بدھ مت آیا تو اس نے بھی جادو کو اتنی اہمیت دی۔ قرآن مجید نے جب نصارہ اور یہود کی تاریخ بیان کی تو ہمیں بتایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ کہ ان بنی اسرائیل نے اللہ کے امانت دار نبیوں کی سچی، سیدھی اور کڑی تعلیمات کو چھوڑ کر شیطانی کلام یعنی جادو کی پیروی کی، بلکہ اس باطل اور حرام علم کو اللہ پاک کے سچے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیا۔ حالانکہ قرآن پاک نے اس بہتان کی واضح اور 2 ٹوک نفی فرما دی۔ اسی طرح قرآن پاک نے قوم بنی اسرائیل کی تاریخ بیان کرتے ہوئے فرعون کے بڑے بڑے درباری جادوگروں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کا قصہ بیان کیا ہے، اور یوں ثابت کیا ہے کہ اہل مصر کے ہاں یہ غلیظ اور خبیث علم موجود تھا، جہاں سے سینہ در سینہ منتقل ہوا یہود میں آیا، جو مدینہ میں یا خیبر میں آباد ہو گئے تھے۔ اسی طرح نصارہ کے ہاں بھی یہ علم موجود تھا، جو نجران میں رہتے تھے۔ چنانچہ یہود و نصارہ کے ان مرکزی شہروں میں باقاعدہ جادو پڑھایا جاتا تھا کہ بنی اسرائیل کو اللہ کا یہ حکم ملا ہے کہ جادوگر کو اپنی سرزمین پر مت بسنے دو، اگر کوئی جادو کرے تو اس کو قتل کر دو یا کم از کم اپنی سرزمین سے نکال دو۔ اسی طرح باب استثناء 18ویں سبق میں موجود ہے کہ جادو کرنے سے انسان اللہ تعالیٰ کی نفرت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اس کے باوجود یہود و نصارہ اس علم کو حاصل کرتے رہے اور اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچاتے رہے۔ یوں جادو آگے منتقل ہوتا رہا، چنانچہ مدینہ میں ان کا بڑا مرکز تھا۔ اس سے لوگوں کو جزیرہ عرب میں پلاتے تھے۔
جس سے ان کا بڑا مقصد لوگوں کو جادو سے خائف کرنا اور ان پر ہیبت اور رعب ڈالنا تھا۔ یہی لوگ تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا۔ روم، جو عیسائیوں کا تاریخی شہر رہا ہے، 1532 میں وہاں جادو سکھانے کا پہلا مدرسہ قائم ہوا، اور یورپ کی جدید تاریخ مرتب کرنے والوں نے لکھا ہے کہ یورپ میں سب سے پہلے یہودوں نے جادو کو پھیلایا، اور اب حال یہ ہے کہ یورپ میں باقاعدہ جادو کیا جاتا ہے، ٹی وی پہ تشہیر کی جاتی ہے۔ اگرچہ بعض یورپین ممالک میں جادو ممنوع ہے اور جادو اور جادوگر کے لیے باقاعدہ سزا ہے، لیکن جمہوریت کی نحوست کے باعث میجارٹی از اتھارٹی، یا دوسرے لفظوں میں عوام طاقت کا سرچشمہ ہے، کے اصول کے بنا پر پارلیمنٹ میں اکثریت جو بھی فیصلہ کرے وہ ملک کا قانون اور ضابطہ بن جاتا ہے۔ چنانچہ جادوگروں نے پارلیمنٹ کے ممبروں پر اتنا رعب ڈالا کہ جادو کے معاملے کو قانونی اور جائز شکل دلوا دی، اور بعض ملکوں میں جہاں ایسا نہ کر سکے، مسمرزم اور ہپناٹزم کے نام سے جادو کو پلانا شروع کر دیا۔ فرانس میں آج بھی سینکڑوں نائٹ کلب زمیندوز تہخانوں میں موجود ہے جہاں جادو سیکھا اور سکھایا جاتا ہے، اور جادوگر ایک مشہور معبود اور آلہ کے نام سے لوگوں کو ذبح کرتے ہیں۔ بعد میں پولیس کو وہاں سے لاشیں ملتی ہے۔ امریکی ریاست اوہایو میں 1929 سے آج تک ہر سال 5 نومولود بچوں کو فصل بہار کی واپسی کی نذرانے کے طور پر ذبح کر دیا جاتا ہے، اور یہ جادوگروں کے کہنے پر ہوتا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق جرمنی میں 80,000 جادوگر موجود ہے۔ ماضی قریب کی بات ہے کہ جن امریکی نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ مسیح ہے، 800 آدمیوں کو لے کر ایک بڑی حویلی میں اس نے قیام کیا، موجودہ بائبل کے کچھ حصے لوگوں کو پڑھ کر سنائے، اور بعد میں حکومت سے مقابلہ کیا۔ پھر ان لوگوں کی اکثریت نے خودکشی کی، اور اس سے قبل اپنے معصوم بچوں کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا۔ امریکی پولیس کو بعد میں معلوم ہوا کہ جان نامی یہ شخص ایک جادوگر تھا۔ سابق امریکی صدر ریگن اور جارج بش اپنے زمانہ حکومت میں بعض مشہور نجومیوں سے مشورے لیا کرتے تھے، حتیٰ کہ سفر بھی نجومیوں کے کہنے پر کرتے۔ واشنگٹن میں ایک نجومی عورت تھی جس سے سابق صدر جان کینیڈی مشورے لیا کرتے تھے کہ ہمیں فلاں جگہ کا سفر کرنا چاہیے یا نہیں، فلاں کام کرنا چاہیے یا نہیں، جبکہ یہ پیشین گوئی اسے قتل سے نہ بچا سکی۔ اسی طرح ہندوستانی وزیر اعظم اندرا گاندھی، مورارجی دیسائی انڈونیشیا کے صدر، سیوکارنو فرانسیسی صدر کینیا کے صدر، اور مراکش کے شاہ کے بارے میں بھی اخباری اطلاعات ہیں کہ یہ لوگ نجومیوں کے مشورے سے سارے کام کرتے تھے۔ ایک اخباری رپورٹ کے مطابق خود مراکش میں 16,000 سے زائد نجومی موجود ہیں۔ حالانکہ مراکش ایک اسلامی ملک ہے، لیکن عقائد میں بگاڑ اور کمزوری پیدا ہوئی تو دین سے بغاوت سکھانے والے علم کے ماہرین براجمان ہوئے۔ عرب ممالک اور خلیجی ریاستوں میں یہ کاروبار بڑے زوروں پر ہے۔ اس وقت جادو کی 3 اہم مراکز مراکش، تیونس اور الجزائر ہیں۔ دوسرے نمبر پر سوڈان، جہاں بڑے بڑے جادوگر موجود ہیں۔ تیسرے نمبر پر افریقہ کے بعض دیگر ممالک ہیں، جبکہ کویت، متحدہ عرب امارات، عمان، یمن اور بعض دوسرے ممالک میں بھی یہ کام ہوتا ہے۔ البتہ سعودی عرب میں یہ دھندا نہیں ہو سکتا، قانونی بندش ہے۔ قانون میں جادو کرنے والوں کے لیے سخت پہرا ہے، حتیٰ کہ منتر، جھاڑ پھونک اور تعویذات بھی یہاں ممنوع ہیں۔ لیکن خود مملکت خداداد پاکستان، جو کہ اسلامی جمہوریہ ہے اور چند سال قبل سقوط مشرقی پاکستان تک دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست رہی ہے، اس کا یہ حال ہے
کہ اس کے شہروں اور قصبوں میں جس طرف بھی جائیں جا بجا کالا علم رکھنے والے نجومیوں، پامسٹری، میسمرزم، ہپناٹزم کے ماہروں کے جاذب نظر سائن بورڈ اور اشتہارات دکھائی دیتے ہیں جن میں عوام کو بلیک میل کرنے، ان کا استحصال کرنے اور ان کی نفسیاتی کمزوریوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس پیشہ سے متعلق دنیا بھر کے القابات یکجا کر دیے جاتے ہیں۔